بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے چاروں موسم، زرخیز زمین اور بہتے دریاؤں کی نعمت سے نوازا ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی دریا جب بے قابو ہو جاتے ہیں تو سیلاب کی شکل میں ہمارے لیے بڑی آزمائش بن جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال مونسون کی بارشیں، برف کے تیزی سے پگھلنے والے پہاڑ اور دریاؤں میں بڑھتا ہوا پانی ہمارے شہروں اور دیہاتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ نکاسی آب کا ناقص نظام، جنگلات کی کٹائی اور ڈیمز کی کمی اس آفت کو اور زیادہ خطرناک بنا دیتے ہیں۔ ہر سال مونسون کی شدید بارشیں پاکستان کے لیے تباہی لاتی ہیں۔ اس وقت پنجاب اور کے پی کے سیلاب کی لپیٹ میں ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان شدید بارشوں کے پانی کو ذخیرہ کرنے کی کوئی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے یہ پانی تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیمز نہیں ہیں۔ ڈیمز صرف پانی کو روکنے والی دیوار نہیں ہوتے بلکہ ان کے کئی فوائد ہوتے ہیں۔ ڈیمز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلاب کے پانی کو روک لیتے ہیں۔ اضافی پانی کو ڈیمز میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے جس سے میدانی علاقوں میں سیلاب نہیں آتا۔ ڈیمز کے ذریعے ان بجلی پیدا کی جاتی ہے جو کہ بجلی پیدا کرنے کا ایک سستا اور صاف طریقہ ہے۔ ڈیمز میں ذخیرہ شدہ پانی کو خشک موسم میں فصلوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے ہماری زراعت مضبوط ہوتی ہے۔ ہماری حکومتیں ہر سال سیلاب کی پیشگوئی کے باوجود کوئی ٹھوس اور طویل مدتی منصوبہ نہیں بناتی ہے۔ دریاؤں کی صفائی اور ڈیمز کی تعمیر جیسے اہم منصوبے صرف کاغذوں پر رہ جاتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم جیسے منصوبے جو سیلاب کو روکنے اور بجلی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، سیاسی اختلافات کی وجہ سے آج تک نہیں بن پائے۔ ہر حکومت نے اس مسئلے کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا، جس کی قیمت غریب عوام کو اپنی جان اور مال سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ عوامی غلطیاں، ہماری اپنی لاپرواہی اور بے حسی۔ حکومت کی جانب سے وارننگز کے باوجود بہت سے لوگ اپنے گھروں اور علاقوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں پلاسٹک اور دیگر کوڑا کرکٹ نالیوں اور دریاؤں میں پھینکتے ہیں۔ یہ کوڑا نکاسی آب کے نظام کو بند کر دیتا ہے جس سے معمولی بارش بھی سیلاب کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ جب ڈیموں کی تعمیر کی بات آتی ہے تو ہم سیاسی اختلافات اور صوبائی تعصبات میں الجھ کر ایک قومی مفاد کے منصوبے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس صورتحال میں حکومت کو فوری طور پر نئے ڈیموں کی تعمیر پر توجہ دینی چاہیے۔ سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ماہرین کی رائے پر عمل کرنا چاہیے اور قومی مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھنی چاہیے۔ ہمیں حکومتی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے علاقوں کو صاف رکھنا چاہیے اور غیر قانونی تعمیرات سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو تبدیل کریں۔ ڈیمز کی تعمیر ایک سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک قومی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس ضرورت کو پورا نہیں کریں گے، ہر سال یہ سیلاب ہمیں تباہ کرتے رہیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک ہم سب اس مسئلے کی سنگینی کو نہیں سمجھیں گے تب تک صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ اور آخر میں ایک ایسی بات جو شاید ہمیں تلخ لگے مگر اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر سال جب یہ سیلاب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غریب عوام کے گھر بہہ جاتے ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ان کی سالوں کی محنت پل بھر میں مٹی میں مل جاتی ہے۔ سڑکوں پر بیٹھے امداد کا انتظار کرتے یہ لوگ وہ ہیں جنہیں آپ نے وعدے دیے تھے، جنہیں آپ نے بہتر مستقبل کا خواب دکھایا تھا۔ برائے مہربانی اپنے ایئر کنڈیشن دفاتر اور پرتعیش گھروں میں بیٹھے آپ حکمران شاید اس دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کی گاڑیوں کو سیلاب کا پانی چھو بھی نہیں سکتا مگر ان غریبوں کی امیدیں اور خواب اس پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی ترجیحات کو تبدیل کریں، اپنی ذاتی سیاست اور مفادات کو ایک طرف رکھ کر اس قوم کے لیے سوچیں۔ ڈیمز کی تعمیر کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ کب تک ہم اس عذاب کا سامنا کریں گے؟ برائے کرم اس قوم پر رحم کھائیں اور اس اہم مسئلے کو سنجیدگی سے لیں، کیونکہ یہ سیلاب صرف گھروں کو نہیں بہاتے بلکہ یہ آپ پر سے عوام کا اعتماد بھی بہا لے جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ڈیمز بننے چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔